اور بڑی پیاری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلام حاضر تھا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے سخت آزمائش کن لوگوں کو آتی ہے؟ جس کا کلمہ پڑھا، جس کی بزم سجائے بیٹھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے سخت آزمائش، سب سے زیادہ تکلیف انبیاء کرام کو آتی ہے، جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، جو بڑے مقام پہ فائز ہوتے ہیں. اللہ کریم انہیں زیادہ آزمائش میں ڈالتا ہے، انہیں زیادہ دکھ دیتا ہے، تکالیف دیتا ہے. پھر عرض کرتا ہے پھر کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جن کا درجہ بلند ہوتا ہے، درجہ بدرجہ، جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنی آزمائش سخت ہوتی ہے، اور جتنا ایمان کمزور ہوتا ہے اتنی آزمائش کم ہوتی ہے. اور پھر وہ لوگ جن کو آزمایا جاتا ہے، تکلیفیں دی جاتی ہیں، بڑی پیاری بات، وہ تکلیفیں برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ جب وہ صبر کرتے ہیں نا، پھر وہ دنیا پہ ایسے چلتے ہیں ان کے اوپر گناہوں کا بوجھ نہیں رہتا. ان کے اوپر گناہوں کا بوجھ اللہ کریم وہ دکھ دے کر، وہ تکلیف دے کر ان کے گناہ کو دھو دیتا ہے. وہ زمین پہ چلتے ہیں، ان لوگوں کے اوپر گناہوں کا بوجھ نہیں ہوتا. آج نماز کے ساتھ ساتھ، ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ، خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ جس چیز کی بڑی ضرورت ہے، اکثر نوجوان دوست تشریف فرمائے، وہ صبر کی ضرورت ہے. اور صبر یہ مقدر والوں کو ملتا ہے، یہ بھی مقام ہے دین میں. اور آپ دیکھیں جو صبر کرتے ہیں اللہ کریم نے ان کے لیے کتنا اجر رکھا ہے. اس سے بڑی کیا بات، اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے ان اللہ مع الصابرین، رب تو جو صبر کرتے ان کے ساتھ ہوتا ہے. پھر اور کیا چاہیے، جن کے ساتھ رب ہو جائے اس کی کس چیز کی فکر رہتی ہے. تو اس لیے آج اس بزم میں یہ پیغام دینا تھا. آپ دیکھیں اگر ہم لوگ اس دین کو سمجھے جو ہمیں نصیب ہوا، اور اگر صبر کریں گے، صبر ہے کیا؟ دراصل دکھوں پر، مصیبتوں پر، پریشانیوں میں شکوہ نہ کرنا، اس کو صبر کہتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، کہتے ہیں یار بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، پھر بھی تکلیف آئی ہے، پھر بھی دکھ آئے، شکوہ کر بیٹھتے ہیں. نہیں، شکوہ نہیں کرنا، صبر کرنا ہے. اور اس کی مثال آپ سنتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، کتنے دکھوں نے گھیرا، کس بیماری کے پراسے سے گزرے، لیکن پھر بھی رب کی یاد سے غافل نہیں ہوئے. حضرت ایوب علیہ السلام، میں نے بڑی پیاری بات پڑھی، 80 سال کے بعد جب بیماری غالب ہوئی نا، توجہ چاہتا ہوں، بڑے بیمار رہے، تکلیف میں تھے، لیکن مالک کی یاد سے غافل نہ ہوئے، اور اپنے لیے دعا بھی نہ کی کہ میرے مالک مجھے بھی شفا دے. مانگ سکتے تھے نا، وہ تو رب ہے، وہ تو مالک ہے، وہ تو خالق ہے. لیکن آئے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ سنیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام آپ نے اپنے لیے دعا نہیں مانگی. بیمار آتے ہیں دعا کرتے ہیں، اللہ شفا دیتا ہے. دکھوں کے مارے آتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ کرم کرتا ہے. ایک دن گھر والوں نے کہا آپ اتنے بیمار ہیں، اپنے لیے بھی تو دعا مانگے نا کہ اللہ آپ کو بھی شفا عطا کرے. آئے اللہ کے نبی کے پیغام کو سنیں. حضرت ایوب علیہ السلام نے جو بات کی، فرمانے لگے آپ ٹھیک کہتی ہیں کہ میں بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے شفا کا سوال کروں، لیکن ایک بات تو بتاؤ، 80 سال تو میں تندرست رہا، 80 سال تو ٹھیک تھا نا، مجھے کچھ نہیں ہوا. حق تو یہ بنتا ہے 80 سال میں دعا نہ مانگوں کہ مجھے شفا ملے، 80 سال کے بعد پھر میں عرض کروں میرے مالک اب تو مجھے شفا دے. 80 سال تو ٹھیک رہا، تندرست رہا، اب یہ بیماری آئی ہے، میں کیسے مانگوں کہ میرے مالک تو نے 80 سال مجھے صحت مند رکھا، تندرست رکھا، یہ کچھ دن بیماری آئی ہے، کیسے مانگوں؟ بس یہ وہ جملے تھے صبر کے. شکوے سے ہٹ کر اللہ نے پھر کرم کیا، اللہ نے شفا سے نواز دیا. آپ کو بھی تکلیف آئے نا، زیادہ غمگین نہ ہونا، واویلا نہ کرنا، دعا مانگنا مالک تو راضی ہو جا. آج حالات جہاں کھڑے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ تو کراچی جیسے شہر میں رہتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں حالات مزیدار نہیں ہیں. ہاں نمازیں ہیں، روزہ ہے، لیکن پیار نہیں ہے، صبر نہیں ہے، محبت نہیں ہے. آج غافل ہو گئے.
صبر کا دامن چھوڑ دیا، لیکن